دوستو، ترکی ایران کے بعد اس وقت عالم اسلام کا ایک اہم فلک ہے جو کہ ایشیا اور یورپ کے درمیان واقع ہے۔ ترکی کے شمال میں جارجیا اور آرمینیا، جنوب میں عراق و شام، مشرق میں ایران اور مغرب میں یونان اور بلغاریہ کے ممالک شامل ہیں۔ 78,83,562 مربع کلومیٹر پر پھیلے ہوئے اس مسلم ملک کی آبادی 2009 کے سروے کے مطابق 7,25,61,312 افراد پر مشتمل ہے۔ سرکاری زبان ترکش ہے، جبکہ ترکی کی جو کرنسی ہے اس کو ترکش لیرہ کہتے ہیں۔ اگر ہم ترکی کی تاریخ کے بارے میں بات کریں تو ترکی بہت قدیمی تاریخ کا حامل ملک ہے۔ اگر ہم صدیوں کے لحاظ سے چلیں تو 6 صدی عیسوی میں منگول کے ترک یہاں پر آ کر آباد ہوئے تھے اور تقریباً 8ویں صدی میں یہاں اسلام کا دورہ شروع ہوا۔ عباسی خلافت کے زوال کے بعد ترک کے جو سلجوق تھے وہ یہاں پر قابض ہو گئے، جبکہ بعد ازاں عثمانی ترک ایشیائے کوچک کو چھوڑ کر یہاں آباد ہو گئے۔ 1929 میں عثمان اول نے عثمانی سلطنت کی بنیاد ڈالی، پھر ترکی کا دائرہ اختیار بڑھتا گیا اور صدی کے اختتام تک مصر، عرب، شام، عراق، ہنگری اور طرابلس تک رسائی حاصل ہو گئی۔ ترکوں نے 1669 میں جزیرہ کریٹ پر بھی اپنا پرچم لہرا دیا، لیکن 17ویں صدی میں سلطنت عثمانیہ کا زوال شروع ہو گیا اور 1912 تک ہنگری، کریمیا، یونان، بلقان، بلغاریہ، بوسنیا اور لبانیہ وغیرہ ترکی کی سلطنت سے آزاد ہو گئے۔ پہلی جو جنگ عظیم تھی اس میں ترکوں نے جرمنی کا ساتھ دیا لیکن کامیابی حاصل نہ کر سکے۔ 1920 میں نوجوان ترکوں نے سلطان عبدالحمید کے خلاف علم بغاوت بلند کیا اور انقرہ کو حکومتی مرکز بنا لیا۔ پھر مصطفیٰ کمال اتاترک کی زیر قیادت ترک فوج یونان کو ترکی سے نکالنے میں کامیاب ہوئی اور پھر بالآخر 29 اکتوبر 1923 کو ترکی ایک آزاد جمہوری ملک بن گیا۔ اس ریاست پر سیکولرزم کی چھاپ ظاہر ہوئی اور ملوکیت اور خلافت کا اثر زائل کر دیا گیا۔ دوسری جنگ عظیم سیکنڈ ورلڈ وار میں ترکی نے کسی کا ساتھ نہ دیا اور غیر جانبداری کا مظاہرہ کیا۔ 1952 میں ترکی نیٹو کا باقاعدہ رکن بن گیا۔ 1957 میں ڈیموکریٹک پارٹی کی کامیابی ہوئی اور عدنان مندریس وزیر اعظم بنا۔ پھر جنرل جمال گرسل نے عدنان مندریس کو 1960 میں تختہ دار پر لٹکا دیا اور اس کے تمام ساتھیوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ پھر اس کے بعد ترکی میں سیاسی رسا کشی عروج پر پہنچ گئی اور 1979 میں مزید 6 صوبے مارشل لاء کے زیر عتاب آ گئے۔ جنرل کنعان ایورن نے 11 ستمبر 1980 کو اقتدار پر قبضہ کر لیا، تاہم 1983 میں جمہوری حکومت کو بحال کر دیا گیا۔ پھر اس کے بعد 1999 میں تزگ اوزال کو 7 سال کے عرصہ کے لیے صدارت دی گئی، مگر اپریل 1993 میں سابقہ وزیر اعظم سلیمان ڈیمرل ملک کے صدر منتخب ہو گئے۔ یوں ملک میں وزارتوں کی آمد و رفت کا جو سلسلہ تھا وہ جاری رہا۔ ترکی میں 1999 میں ایک خوفناک زلزلہ آیا جس میں 40,000 افراد ہلاک ہو گئے، لیکن ترکی معاشی لحاظ سے اپنی حالت کو برقرار رکھنے میں بہت جلد کامیاب ہوا۔ جنوری 1999 میں بلند ایجود اور ان کے بعد طیب اردگان وزیر اعظم بنے۔ اگر ہم موجودہ دور کی بات کریں ابھی تو اس وقت ترکی میں پارلیمانی نظام حکومت ہے۔ ترکی کا دارالحکومت انقرہ ہے، جبکہ سب سے بڑا شہر استنبول ہے۔ انتظامی لحاظ سے ترکی کو 81 صوبوں میں تقسیم کیا گیا ہے، جن میں سے 19 صوبوں کی آبادی 1 ملین افراد سے بھی تجاوز کر چکی ہے، جبکہ بقیہ صوبوں میں ہر صوبہ تقریباً 1 ملین سے 50 لاکھ افراد پر مشتمل ہے۔ نسلی لحاظ سے ملک میں 80% ترک نسل کے لوگ اور 20% کرد نسل کے لوگ آباد ہیں۔ ملکی آبادی 98.7% مسلمانوں پر مشتمل ہے۔ موسم کی بات کریں تو ملک کا موسم سطح مرتفع پر سردیوں میں بہت شدید ہوتا ہے اور درجہ حرارت 30 سے -40 ڈگری سینٹی گریڈ تک بھی ریکارڈ کیا گیا ہے، جبکہ مغربی ترکی میں سردیوں میں اوسط درجہ حرارت 1 ڈگری سینٹی گریڈ تک ہوتا ہے۔ جولائی اور اگست میں بارشیں نہ ہونے کے برابر ہوتی ہیں
اور یہ سال کے جو 2 مہینے ہیں یہ ترکی کے خشک ترین مہینے ثابت ہوتے ہیں۔ جی سامعین کرام، یہ تھی ہماری ترکی کی تاریخ اور اس کے کلچر اور موسم کے بارے میں کچھ باتیں۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔